یہ کہانی ہے ایک جادوئی باغ کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیارا بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک نہایت معصوم اور محبت کرنے والا بچہ تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ کسی نہ کسی جادوئی چیز کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی جادوئی چیز ہوتی تو وہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ بنا دیتا۔ ایک دن جب علی اپنے گاؤں کے پاس والے جنگل میں کھیل رہا تھا تو اسے ایک پرانی اور پوری اسرار عورت ملی۔ وہ بوڑھی عورت بہت عجیب تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو علی کو بہت پسند آئی۔ بیٹا، کیا تمہیں جادو پسند ہے؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے پوچھا۔ علی نے خوشی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں دادی، مجھے جادو بہت پسند ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور علی کو دیا۔ یہ بیج ہیں، انہیں اپنے گھر کے پچھلے حصے میں بو دو اور دیکھو کیا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا، ان کا خیال رکھنا اور ان سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا۔ علی نے خوشی سے بیج لے لیے اور جلدی سے اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے کیا پایا ہے۔ پھر وہ بیجوں کو باغ میں بو دیا اور ہر دن ان بیجوں کو پانی دیتا اور ان کے ساتھ باتیں کرتا۔ اگلی صبح جب علی بیدار ہوا تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ پورا باغ جادوئی انداز میں بدل چکا ہے۔ رنگ برنگے پھول جو گانا گاتے تھے، درخت جن کی شاخیں رقص کرتی تھیں اور گھاس جو ہوا میں جھوم رہی تھی۔ علی نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے یہ حیرت انگیز باغ دکھایا۔ علی کی ماں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا اور کہا، بیٹا، یہ واقعی جادوئی گارڈن ہے، تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ تمہاری محبت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ علی نے اس جادوئی گارڈن کا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے باغ میں جاتا، پھولوں کے ساتھ گاتا، درختوں کے ساتھ رقص کرتا اور پھولوں کو پانی دیتا۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ علی کے پاس جادوئی گارڈن ہے، گاؤں کے کچھ لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ باغ ان کے پاس ہوتا تو وہ اس کی جادوئی طاقت سے بہت فائدہ اٹھاتے۔ ایک دن گاؤں کے سب سے بڑے اور لالچی شخص نصیر نے علی سے کہا، قیمتی ہے، تمہیں اسے ہمیں دے دینا چاہیے، ہم اس کا بہت اچھا استعمال کریں گے۔ نے نصیر کی بات سنی اور پھر نرمی سے کہا، نصیر چچا، یہ باغ میرے دل کی محنت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کا جادو محبت اور خیال رکھنے میں ہی ہے، لالچ میں نہیں۔ نصیر نے غصے میں کہا، تم ایک چھوٹے بچی ہو، تمہیں کیا پتا جادوئی گارڈن کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ باغ کو زبردستی لینے کی کوشش کرنے لگا۔ علی نے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پیارے باغ، تم میرے دوست ہو، ہمیں بچاؤ۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا، باغ کے پھول اور درخت نصیر کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے اور اسے وہاں سے دور بھگا دیا۔ نصیر اور دیگر لالچی لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور کبھی دوبارہ علی کے جادوئی گارڈن کے قریب نہ آئے۔ علی نے اس دن سے یہ سیکھا کہ جادوئی طاقت یا خوبصورتی کا اصل مطلب محبت اور خیال رکھنا ہے، نہ کہ لالچ اور طاقت کے لیے ان کا غلط استعمال کرنا۔ اس نے اپنے جادوئی باغ کا اس طرح خیال رکھا جیسے اس نے پہلے دن کیا تھا، اور باغ ہمیشہ خوبصورت اور خوشحال رہا۔ اس طرح علی اور اس کا جادوئی گارڈن ہمیشہ لوگوں کو یہ سبق سکھاتا رہا کہ حقیقی جادو محبت اور محنت میں ہوتا ہے۔